اچھا اب اس میں سے تھوڑا کوئکلی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو فرا پروونس میں جو امریکی اڈے کی بات ہو رہی ہے تو بتا دیں اب کہ وہ افغانستان نے ایگری کر لیا ہے امریکہ کے ساتھ. دیکھیں اس میں ہیں چیزیں ابھی اس میں ایسی ایگریمنٹ نظر نہیں آ رہی کیونکہ جب اس قسم کی گیمز آپ کھیلتے ہیں لائک گلوبلی جو اس ٹائم پہ چیس بورڈ ہے اس میں آپ انتظار کرتے ہیں کہ اگلی موومنٹ دوسرے کی جو ہے وہ کیا ہوگی. اس ٹائم پر سائملٹینیس پروسیسز کی جو ہے ہم بات کر رہے ہیں. ایک انڈائریکٹ ریفرنس جو ہے وہ ایرانیوں نے کل دی ہے کہ عمان جو ہے وہ ہمارے ایک تھرڈ پارٹی ہوگی جس کے ذریعے امریکہ کے ساتھ ہم نیوکلیر ڈیل کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بات چیت کس درجے تک جاتی ہے اور جس پہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران نہیں سمجھتا تو اس کو بہت نقصان ہوگا یا بہت خطرناک ہے. Obviously تو وہ دھمکی کیا اس میں یہ جو افغانستان کے اندر اڈے لینے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے اس دھمکی کا وہ حصہ ہو سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نقشے کی بات کریں اور آپ ٹیکٹیکل جو گراؤنڈ پہ کیا ہوگا اس کی بات کریں تو امریکہ ڈائریکٹلی کبھی بھی اس میں انٹرونشن ہے سچ نہیں کرے گا ایران میں. اس کو 3-4 جگہوں کی ضرورت ہمیشہ جو ہے وہ ایک تو ہو گیا افغانستان, ایک دوسرا پھر آ جائیں پھر بلوچستان, تیسرا جو ہے وہ آپ کا سلیمانیہ رینج پر جو سیریا کے ساتھ اوپر جو ایریا جو لگتا ہے سیریا میں وہ بھی اس کے لیے جو ہے امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو ہے آپ کے پاس اب یمن میں جو فوجیں آذربائیجان لیکن جو یمن میں جو فوجیں اتاری ہیں وہ بھی تو ایک وہ جو گلف آف ایران ہے اس کو وہاں پریشر تو ڈال سکتے ہیں. یمن کی جو جغرافی ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے اس ایریا سے. یمن تقریباً آلموسٹ ایک صحرائی پہاڑی علاقہ ہے جس میں پاپولیشن سکیٹرڈ ہے تو ادھر ہمیشہ سے پرابلم جو ہے وہ اس طرح نہیں رہی جس طرح اس ایریا کر رہی ہے. لیکن ایران کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں اگر اس کو جو ہے وہ چھیڑا جاتا ہے. اچھا وہ امپلیکیشن پہ آتے مجھے بلوچستان کا بہت اس میں ہے. آپ نے کہا کہ بلوچستان کی امریکہ کو ضرورت پڑے گی پاکستان سے اگر ایران پہ اس نے پریشر ڈالنا ہوا کیونکہ ایک طرف افغانستان میں اگر وہ اڈے لے لیتا ہے تو پاکستان سے بھی وہ پریشر ڈالنا چاہے گا. مجھے تو وہ یاد ہے کہ جب امریکی ایمبیسڈر گیا تھا گوادر اور اس نے وہاں پر ایک فوٹو شوٹ جو وہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. ہاں بھی کچھ مہینے پرانی بات ہے. وہ ریٹائر ہونے سے پہلے یہاں پہ جانے سے جو ہے اور ٹرمپ کے آنے سے پہلے کی بات ہے. ٹرمپ کے آنے سے تو اس لیے لانگ ٹرم انٹرسٹ چاہے ٹرمپ ہو یا نہ ہو وہی ہے. وہ تو نظر آ گیا تھا کہ انٹرسٹ اس ایریا کے اندر ہے اور انہوں نے ایک پوری جو ہے اپنی ایک ڈی بریف بھی جو ہے دی کہ کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹس امریکہ سے یہاں پہ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور چابہار جو ہے یہ ڈیٹ ہے جو پاکستان نے پورا کرنا ہے تو ان کا حق ہے کہ کس کو اس میں لا کے رکھے. وہ ساری کانورسیشنز جو ہے وہ اب جو ہے یاد کرنے کا دور جو ہے وہ آ گیا ہے کیونکہ اب وہ ڈائریکٹ پالیسی کے اندر شفٹ ہو رہا ہے. لیکن بلوچستان جو ہے ایک منٹ اس میں ساتھ یہ بھی اگر ہم دیکھ لیں کہ جو ابھی ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے جو ریئر منرلس پہ بھی بات کرے گا ایگریمنٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے جو ظاہر ہے بلوچستان میں بہت زیادہ ہیں ان کی کچھ فرمز آلریڈی کام بھی کر رہی ہیں چین کی بھی کر رہی ہیں. تو یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف بلوچستان پہ امریکہ کا فوکس. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ہاٹ اینڈ کولڈ دونوں آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچ تحریکیں ہیں وہ جس طرح چائنا کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیتی ہیں اور مارتی ہیں تو وہ امریکہ کے خلاف دے گی کہ نہیں دے گی؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں میں بی ایل اے سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں اور تمام بلوچ قوم پرستوں سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ امریکی کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں مزید امریکی آ رہے ہیں کیا وہ ان کو دھمکی دیں گے کہ ہاں آپ ٹارگٹ ہیں آپ ہم پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں ہمارے ریسورسز پہ جیسے چین کو یا پاکستان کو؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی نہیں ہوگا نا. میرا بھی یہی خیال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے شاید کہیں نہ کہیں سے دیکھیے میں تو انوالومنٹ کی بات تو نہیں کر سکتا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے ہم تو جرنلسٹ ہیں ہم تو کنجیکچر کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں لیکن امریکہ کا اپنا ایک ویٹ ضرور ہے جس کے لیے کیونکہ تنظیمیں جو ہے اگر ان کو بین ڈکلیئر کر دیا جائے بہت ساری جو بلوچستان کے اندر تنظیمیں امریکہ نے تو ڈکلیئر کیا ہے ٹیررسٹ تو یو این جو ہے وہ یو این کا چارٹر بھی ضروری ہے اس کے لیے کیونکہ یورپ کے ممالک کے اندر لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے انڈیا کے اندر ٹی وی پہ اوپر آ کر وہ ویڈیوز جو ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے بی ایل اے کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے لیکن بی ایل اے نے کبھی دھمکی نہیں دی امریکہ کو یا اس کے مفادات کو بلوچستان میں نقصان نہیں پہنچایا. یہ بات درست ہے. اچھا اب یہ صورتحال ہے اگر کے پی میں بھی اور بلوچستان کے پی میں ٹی ٹی پی ہے بلوچستان میں بی ایل اے ہے وہاں سے افغان طالبان ہیں اور وہ امریکہ ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. یہ سچویشن ساری آپ کے خیال میں چین کو نظر نہیں آ رہی جس کے نیکسٹ ڈور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اپنے تعلقات افغانستان سے بھی کافی بہتر ہیں اور پاکستان سے بھی ظاہر ہے
تھوڑا سا ان دنوں میں آیا ہوا ہے اس میں رکھنا ہے، لیکن بڑے پرانے تعلقات ہیں، بڑے گہرے ہیں. چین کیسے ریئیکٹ کرے گا اس نئی گریٹ گیم کو جو اس خطے میں کھیلی جا رہی ہے؟ جو ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستانی پالیسی میکرز کی، وہ یہ ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چین کو کبھی اکانومی اور ٹریڈ بیسڈ ریلیشن شپس جو پاکستان کے ہیں امریکہ کے ساتھ، اس پہ کبھی اعتراض نہیں رہا. یہ ایک ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے. جو نئی انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ چین نے ابھی کھل کے جو ہے پاکستان کے ساتھ وہ بات نہیں کی. نئی انڈرسٹینڈنگ کیا؟ نئی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ابھی بات نہیں ہوئی. نئی انڈرسٹینڈنگ پاکستان اور امریکہ کی؟ یس، جو نئی انڈرسٹینڈنگ اس لیول کے کچھ آپ ہمیں امپورٹنٹ آسپیکٹس دیکھیں. کچھ چیزیں ایسی، کیونکہ امریکہ بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ جو اب ریلیشن شپس جو بنیں گے اس کا بیسس جو ہوگی وہ ہمیشہ کاؤنٹر ٹیررزم ہوگی، اور کاؤنٹر ٹیررزم اس کا بیس ہوگا. اکانومی وغیرہ اس کے اوپر جو ہے وہ بنتی ہے. دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم کی اگر ہم بات کریں اس میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ دہشت گرد تنظیمیں ہو سکتی ہیں یا ان کے ممبر ہو سکتے ہیں جو پاکستان میں ہوں اور امریکہ کو مطلوب ہوں. پاکستان کو یہ ہے کہ جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے افغانستان میں وہ واپس لیا جائے، یا امریکہ لے جائے یا پاکستان لے لے. تیسری چیز، اگر کسی ملک کو کسی جگہ کو ٹیررسٹ انٹیٹی ڈکلیئر کر دے تو پھر پاکستان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ امریکہ دیٹس دا کوشچن. کہ نئی جنگ اس خطے کے اندر جو چھڑتی ہے، پھر آپ نے ایلائز، آپ کو فرنٹ لائن اگر ایلائز کا جو ہے وہ بنائیں گے پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان اور امریکہ آپس میں کوئی ایسا معاہدہ کریں کہ جس میں اگر امریکہ کو پاکستان سے لوگ مطلوب ہیں تو پاکستان ان کو دہشت گرد، اور اپنے کہا دہشت گردی کے ارد گرد ہے وہ دے دے، اور پاکستان کو یہ ہے کہ بی ایل اے جیسی تنظیمیں ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کو کی طرف سے ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے، اور پاکستان کو جو لوگ مطلوب ہیں امریکہ میں وہ امریکہ دے دے. ایسی کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ممکن ہے؟ ایک پاکستان کے اندر ایکسٹریڈیشن آرڈیننس تھا جو بعد میں ایکٹ بن گیا 1972 کا، جس کے ذریعے یہ ریسنٹلی جو شریف اللہ امریکہ جو بھیجا گیا تھا وہ اسی ایکٹ کے نیچے گئے تھے 1972 کے. لیکن اگر آپ گوانٹانامو بے اور باقی سارے کیسز نکال کے دیکھ لیں تو اس کے اندر امریکی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ریزرویشنز ہیں کہ یہ کس بیسس پر ان کو لے کر آیا گیا تھا، جس کے لیے ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ایک نئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ایکسپلیسٹلی چاہیے پاکستان کے ساتھ. وہ تو پھر بہت فیز ہوگی نا، ایک بالکل دونوں سائڈ سے اس میں پھر پاکستان کے جو مطلوب لوگ ہیں پاکستانی اوورسیز پاکستانی وہاں بیٹھ پاکستان ان کو منگوا سکتا ہے، اور پاکستان کو وہ دینے پڑے گی جو یہاں بیٹھے ہیں. بالکل 100%. ٹھیک، یہ دیٹ ول بی میجر اسٹیپ فارورڈ. لیکن اس میں بہت بڑے امپلیکیشنز ہیں کیونکہ امریکہ کا اعلیٰ صرف پاکستان نہیں ہے، اور بھی ایسے ممالک ہیں جن کے لوگ جو ہے وہ مطلوب ہیں، شاید وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، بار بار ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فارورڈ ٹرینڈ بتاتی ہیں کہ یہ ریلیشن شپ کس درجے تک جو ہے وہ جا سکتا ہے. آپ کی اکنامک سچویشن، آپ کی سیکیورٹی سچویشن، آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ کو ضرورت ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو اسلحہ ہے، بطور پاکستانی میں بات کر رہا ہوں، کہ ملک کو یہ ضرورت ہے کہ جو اسلحہ جس کو ہم بلیم کرتے ہیں کہ جس نے پاکستان کی سیکیورٹی ڈائنامکس بدل دی اور آپ کے بارڈر کے اوپر جو انکرجنز ہو رہی ہیں وہ امریکی اسلحے کے زور پہ ہو رہی ہے، تو اگر آپ یہ بیس سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے کوئی فریم ورک بنانا پڑے گا جس کے ذریعے یا تو وہ اسلحہ نکالا جائے یا پھر وہ اسلحہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی جو ہے وہ پوزیشن مضبوط ہو. ان تینوں چیزوں پہ امریکہ سے بات چیت ہو رہی ہے میرے خیال میں، اس پہ یہ پارٹ آف دا پیکج ہے. اور یہ پیکج کب تک آپ کے خیال میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ ٹیک ٹائم. اس میں بہت ساری جو ہے چیزیں وہ ٹرسٹ بلڈنگ میجرز کے طور پر ہیں، اور اس ٹرسٹ بلڈنگ میجرز کے میجر ریزنز ہیں کہ امریکہ کے اندر جو لوگ آئے ہیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، ان کی جو امیڈیٹ میموریز ہیں وہ صرف اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ افغانستان کے اندر کیا ہوا، جب کس طرح جا رہے تھے لوگ اور جہاز سے لٹکے ہوئے، اور ایک فیلئر کے طور پر اس کو جو ہے وہ پورٹرے کیا گیا. اگر تو یہاں پر ایک نئی ریلیشن شپ سیمنٹ ہو رہی ہے جو اب نظر ہوا آ رہا ہے بالکل کلیئرلی کہ امریکہ اور پاکستان جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گے. لیکن میرے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ اس کا، کوشش کرتے ہیں اس کا جواب ڈھونڈنے کی، کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان میں پاکستان ویج ہو کر جب آئے گا تو بیلنس کیسے کرے گا.